فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت و نبوت میں ہدیہ درود پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و ابارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں شہریار کا. حضرات گرامی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے سب سے پیارے، نرالے، انوکھے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے. ہمیں اس عظیم امت کا ایک فرد ہونے کا شرف حاصل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی وہ کتاب انتہائی اعلیٰ و بالا، دستور حیات کی شکل میں قرآن، اسلام کی روح اور اسلام کی حقیقت کیا ہے، یہ جس پر بھی آیا ہو جاتی ہے وہ اس کے دامن سے لپٹ جاتا ہے. حضرات نعروں سے استقبال کر لیں. مشائخ کرام کی ایک بہت عظیم جماعت منبر نور پر آپ جن کی آمد یقینی تھی اور آپ انتظار کر رہے تھے، ان کی آمد ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پرس سرکار مسولی شریف، فیضان حضور گلزار ملت، محافظان مسلک اعلی حضرت، جامعہ اسماعیلیہ، علماء اہل سنت. حضرات گرامی، جس طرح انبیاء کی جماعت میں سب سے زیادہ حبیب مصطفیٰ کی ذات پاک ہے اللہ کو، ایسے ہی وہ ادیان سماوی جو اللہ نے نازل فرمایا، ان تمام دینوں میں سب سے پیارا دین اسلام ہے. اسی دامن اسلام سے جڑنے والے کو مسلمان کہتے ہیں. ہمارا مذہب اسلام ہے اور اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. اگر اسلام اور مسلمان کے معنی پر غور کر لیا جائے تو ان کی حقیقت خود کھل کے سامنے آ جاتی ہے. یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے دین کا نام اسلام رکھا ہے. اسلام کا قانون قانون رحمت ہے. اسلام کا ہر قانون قانون برکت ہے. اسلام کے ہر قانون میں امت کے لیے فیض ہی فیض ہے. مگر حیرت ہے، المیہ ہے کہ ہر زمانے میں اسلام کے دشمن اور اسلام کے باغی، اسلام سے عداوت رکھنے والوں نے اسلام کے چمکتے ہوئے سورج پر تھوکنے کی ناپاک کوشش کی ہے اور قسم قسم کے اعتراضات کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی زبانیں کھولا ہے. مگر حضرات، اسلام کا بال بیکا نہ کر سکے. اسلام کل بھی بلند تھا، اسلام آج بھی بلند ہے، اسلام قیامت تک بلند رہے گا. مذہب اسلام پر اعتراض کرنے والوں نے کس کس انداز میں اعتراض کیا ہے، آج اس اسلگتے ہوئے موضوع پر میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. آج لوگ اسلام کے اندر حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا ہے. معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، اسلام کے اندر عورتوں پر ظلم کیا گیا ہے. اسلام کے اندر عورتوں کو ایک کوٹھری میں بند کر دیا گیا ہے. معاذ اللہ، اسلام کے اندر عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا گیا ہے. آؤ ذرا اسلام کے قریب آؤ. اسلام نے عورتوں کو کس طرح سے حقوق دیے ہیں. خاص طور پر لوگ کلام کرتے ہیں کہ اس عورتوں کو صرف آدھا حق دیا گیا ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی لین دین کا معاملہ کریں، جب اس میں گواہوں کا انتخاب کریں گے تو شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کو گواہ منتخب کرنا ہے تو 2 مسلمان کو آپ گواہ بنائیں، اور اگر 2 مسلمان نہ مل سکے، ایک مسلم ہے ایک مسلمان مرد ہے، تو اس کی جگہ 2 عورتیں آئے. ایک مسلمان مرد ہو،
اور 2 عورتیں ہوں تب ایک مسلمان مرد کے برابر 2 عورتیں ہوں گی۔ اس بات کو لے کر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا ہے کہ اسلام میں تو عورتوں کو آدھا حق دیا گیا ہے کہ ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ گواہی میں جب 2 مرد ہوں اور اگر ایک مرد نہ ہو تو اس کی جگہ 2 عورتیں پیش کی جاتی ہیں، تو کیا 2 عورتیں مل کر ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں؟ یہ تو عورتوں کو آدھا حق ہے۔ اصلا میں بتانا چاہتا ہوں اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جس کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے اسلام اس کو ویسی ہی ذمہ داری عطا کرتا ہے۔ عورت کے اندر اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہے اسی صلاحیت کے اعتبار سے اللہ نے عورت کو ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ اسلام نے مردوں کو وہی ذمہ داری بخشی ہے جو مردوں کے اندر صلاحیت ہے۔ کچہری کے اندر، کورٹ کے اندر جا کر گواہی دینا یہ جرأت کا کام ہے، یہ حوصلے کا کام ہے، یہ قوت کا کام ہے۔ عورتوں کے مقابل میں اللہ نے اور مردوں کے اندر شجاعت رکھی ہے، حوصلہ رکھا ہے، بہادری رکھی ہے، قوت فیصلہ رکھا ہے۔ اس لیے گواہوں میں مردوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن جہاں عورتوں کا خود نجی معاملہ ہو وہاں عورت کی گواہی بھی مانی جاتی ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں عورت سے شادی کر لی، مگر شادی کے بعد ایک عورت کا کہنا ہے کہ میں نے تم کو بھی دودھ پلایا تھا بچپنے میں اور اس عورت کو بھی دودھ پلایا تھا بچپنے میں جس سے تم نے نکاح کیا ہے، لہٰذا تم رضائی بھائی بہن ہو گئے، اب تمہارا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا میں توجہ چاہوں گا، ایک عورت کی بات ہے، ایک عورت نے کہا میں نے دودھ پلایا ہے، نبی کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا، آقا نے ارشاد فرمایا اگر وہ عورت کہہ رہی ہے تو یہ عورتوں کا نجی معاملہ ہے، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور اس عورت کا کہاں مانا جائے گا؟ یہ اسلام کے اندر عورتوں کا حق دیکھا جاتا ہے۔ تم عورتوں کو کیا حق دو گے؟ یہ اسلام ہے جو عورتوں کو حق دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب بچیوں کو عرب کے ریگستانوں میں باپ اپنے پھاوڑے سے کھود کھود کر زمین کے اندر زندہ بچیوں کو گاڑا کرتا تھا، اس زمانے میں اسلام کی برکت آتی ہے، اسلام کا فیضان آتا ہے، اسلام کا قانون رحمت آتا ہے، اور مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کے یہاں 3 بچیاں ہو جائیں، تینوں بچیوں کی وہ صحیح تربیت کر دے، اس کی تعلیم کا انتظام کر دے اور مبارک رشتے سے مبارک رشتے سے جوڑ کر اپنی بچیوں کو رخصت کر دے، تو یہ عمل اسلام کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ کل قیامت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے انگلیاں ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ یہ حق کون دے رہا ہے؟ یہ مذہب اسلام حق دے رہا ہے۔ مذہب اسلام کہتا ہے یہ بچی جب تک بچی ہے، اگر بچی کی خدمت باپ کرتا ہے تو یہ بچی اپنے باپ کے لیے جنت ہے، یہ بچی اپنی ماں کے لیے جنت ہے۔ وہی بچی جوان ہوتی ہے، رشتہ ازدواج سے جڑتی ہے، ایک بیوی کی شکل میں آتی ہے۔ اگر شوہر اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کرتا ہے اور بیوی کو راضی کرتا ہے، بیوی کی دعائیں نکلتی ہے، تو شوہر کے لیے جنت مل رہی ہے۔ وہی بیوی جب اور عمر بڑھتی ہے اللہ اس کے پیٹ میں بچہ عطا فرماتا ہے، ایک ماں بن جاتی ہے۔ جیسے ہی ماں بنتی ہے، چاہے لڑکا پیدا ہو چاہے لڑکی پیدا ہو، اسلام کہتا ہے ارے اب یہ ماں ہو گئی ہے، اب اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اتنی قیمت زیادہ ہو گئی ہے کہ پروردگار نے ان بچوں کی جنت کو اسی ماں کے تلوے کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اب یہ ماں اپنے بچوں کے لیے جنت ہے۔ یہ حقوق کس نے دیا ہے؟ الحمدللہ یہ حقوق اسلام نے دیا ہے، مگر آج چاروں طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، حقوق کی بات کی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سے میں پوچھتا ہوں، کہنے والے تو کہتے ہیں 3 بار طلاق دو تو ایک ہی طلاق پڑے گی، 3 بار طلاق دو ایک ہی طلاق پڑے گی۔ میں کہتا ہوں آپ سے 3 لاکھ روپیہ کوئی مانگ لے اور یہ کہہ دے 1 ہی لاکھ مانا جائے گا، ایسے ہی 3 کروڑ روپیہ آپ سے لیا جائے 1 کروڑ ہی مانا جائے گا۔ کہیں پر بھی 3 کو 1 نہیں مانا گیا ہے۔ یہ عقل کے کتنے یتیم ہیں، یہ عقل کے کتنے دشمن ہیں کہ شریعت کے بھی خلاف بولتے ہیں، عقل کے بھی خلاف بولتے ہیں۔ جب ہر جگہ 3 ہی مانا جاتا ہے تو طلاق میں 3 1 کیوں مانا جائے؟ دوسری چیز یہ ہے
کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ نے اکٹھا تینوں طلاق دیا تو یہ نہیں مانی جائے گی، پڑے گی نہیں۔ میں کہتا ہوں اسلام کہتا ہے 3 طلاقیں دینا یہ درست اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب کو ناپسند ہے، شریعت میں مبغوض ہے، آپ دیں گے تو گنہگار ہوں گے، مگر یہ تو اسلام میں دخل ہے نا۔ گناہ ہونا الگ بات ہے مگر پڑ جانا الگ بات ہے۔ ایک مثال سے میں سمجھا دوں، آپ حج کو جائیں، اللہ کرے کہ سارے لوگ حاجی ہو جائیں، احرام کی حالت میں شریعت کہتی ہے بال نہیں اکھاڑ سکتے، شکار نہیں کر سکتے، شکار پر رہنمائی نہیں کر سکتے، جوئے نہیں مار سکتے، بال نہیں اکھاڑ سکتے، لیکن کسی احرام کی حالت میں مسلمان نے بال اکھاڑا تو اکھڑے گا کہ نہیں؟ اکھاڑنا منع ہے، مگر کسی نے بال اکھاڑا تو اکھڑ جائے گا کہ نہیں؟ ایسے ہی ایک مجلس میں 3 طلاق دینا منع ہے، مگر کسی نے دے دیا تو پڑ جائے گی، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ طلاقیں نہیں پڑے گی تو اسلام میں دخل ہے، مسلمان سب کچھ قربان کر دے گا مگر اسلام میں دخل کو برداشت نہیں کرے گا۔ آج سرکار مسولی کے اس عالی شان مقدس عرس کے موقع پر یہ برکاتی فقیر اپنی ملت اور اپنے قوم کے غیور مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے اپنے استر سے اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اسلام کے قانون کو پھیلاؤ اور دنیا کو بتاؤ کہ اگر کہیں برکت ملے گی، کہیں رحمت ملے گی، کہیں سکون ملے گا، کہیں چین ملے گا، کہیں قرار ملے گا، کہیں امن ملے گا تو دامن اسلام میں امن ملے گا۔ اور اسلام کے مٹانے والے اسلام کو نہیں مٹا سکتے، وہ مٹ جائیں گے، اسلام پھلتا رہے گا، اس لیے کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی، حشر تک تیری رگوں میں خون ہے روا 4 یار کا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔